السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت سارے احباب خصوصاً بزرگ حضرات اور ادھیڑ عمر حضرات و خواتین بہت پریشان ہیں یورک ایسڈ کے بارے میں کہ بھائی صاحب یورک ایسڈ ہو گیا ہے، سر جی یورک ایسڈ ہو گیا ہے۔ یورک ایسڈ تو معشور مروجہ ہو گیا، معاشرے میں عام ہو گیا، بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کے خاتمے کے لیے پریشان مت ہوں، بہت آسان ہے اس کا علاج، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ مشکل میں تمہیں ڈالتا نہیں، ٹھیک ہے؟ آسان ترین علاج۔ جتنی بھی زندگی میں دنیا طب کی مشکلات تھی نا، میں نے سہی ہیں، میں نے سہ لی، اس کو پڑھنے میں، اس کو سیکھنے میں، اس کو حاصل کرنے میں، اور سہ کے جو ان کا نچوڑ نکالا وہ میں نے آسان تر کر دیا اس اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لیے، ٹھیک ہے؟ سرکار کی ساری امت کے لیے میں نے آسانیاں بنا دی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے ہر چیز کا نسخے کا جوہر نکالا، کنکلوژن نکالا، پھر اس کو دیکھا آسان ترین وہ کنکلوژن کس چیز میں دستیاب ہے، وہ آسان چیزیں میں نے امت کو بانٹنی شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ میری نبی کی امت کو فائدہ ہوگا، میرا نبی بھی خوش ہوگا، امت کو بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، قبر بھی بنے گی، حشر بھی بنے گا، قیامت بھی بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم سارے کے سارے نبی کی امت کو آسانی بانٹنے والے بن جائیں، نبی کی امت کو آسانیاں دینے والے بن جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یورک ایسڈ کے اعتبار سے قوم بہت پریشان ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو جناب والی پاؤں کی پنڈلیوں میں درد، پاؤں کی جڑوں میں درد، پاؤں کے پنجوں میں درد، اس کے بعد جوڑوں میں درد، اس کے بعد دم کا گھٹنا، دم گھٹنا کی کیفیت، دل کا بند ہونے کی کیفیت، سانس نہ آنے کی کیفیت، ٹھیک ہے نا؟ ایک سانس نہیں آتی جس کو دمہ کہتے ہیں، یعنی کہ پھیپھڑے کی خشکی، پھیپھڑے کی ڈی ہائیڈریشن، ٹھیک ہے نا؟ ایک سانس اس وقت نہیں آتی کہ قبض کی شدید کیفیت ہوتی ہے، ایک سانس اس وقت دم گھٹتا ہے جب دل کے معاملات ہوتے ہیں، مگر ایک سانس اس وقت جنرلی اس وقت بھی گھٹتا ہے جب یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یورک ایسڈ جب بڑھ جاتا ہے تو آپ کے خون کی فضا میں پائے جانے والا آکسیجن ڈی ہائیڈریشن میں کنورٹ ہو چکا ہوتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا، خون میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری علامتیں یورک ایسڈ کی۔ اس کے بعد جلن بھی ہوتی ہے۔ یہ دردوں کے علاوہ، دم گھٹنے کے علاوہ ایک تیسری کیفیت ہوتی ہے پاؤں کے تلووں میں شدید جلن، ٹھیک ہے نا؟ ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں، تلیوں میں جلن، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ پھر ایک اور کیفیت بڑھ جائے تو ڈھکار آنے لگتی ہے، بار بار تیزاب والی، ایسڈ والی ڈھکار آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسڈ والی، تیزاب والی ڈھکار سے وہی ڈھکار ہوتی ہے جو کہ ہیپاٹائٹس بی والوں کو بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہیپاٹائٹس بی بھی ایسڈ ویلیو کا بڑھ جانا ہوتا ہے نا، اس میں بلی روبن آپ کا ایکسس ہو جاتا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری علامات جو ہیں یورک ایسڈ کی ہیں، یہ تو ہو گئی علامات۔ اب آ جائیں احتیاط اور پرہیز۔ یاد رکھیے گا، لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مرض میں بتا دو کہ ہمیں کیا کھانا ہے، بھائی یہ سیکنڈ سٹیپ ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے، اس سے پہلے سٹیپ پر آ جائیں کہ آپ نے چھوڑنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ چھوڑنے والے بن جائیں۔ کھانے پہ تلی ہوئی قوم، حکیم صاحب یہ ہو گیا کیا کھائیں، ڈاکٹر صاحب یہ ہو گیا ہم کیا کھائیں، اب گولی مارو کھانے کو، پہلے چھوڑنے والے بنو، ٹھیک ہے؟ جس پرابلم کی وجہ سے ایک بیماری کریٹ ہوئی ہے، ایک پرابلم آئی ہے، پہلے وہ چیزیں، حرکتیں چھوڑیں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ کھاؤں کیا، یہ بعد میں، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے پہلے چھوڑنا ہے، بعد میں پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چھوڑنے کے اعتبار سے سمجھ لیجئے سب سے پہلے تو آپ کے ہوٹلز کے کھانے بند۔ ہوٹل آپ کا کتنا ہائی برانڈ ہوٹل ہو، چلا آ رہا ہو مریخ سے اور پلوٹو میں اور وینس میں، جناب علی جوپیٹر میں اس کی برانچز قائم ہوں، بند ہوٹل، ٹھیک ہے جی؟ ہوٹل بند۔ اور ہوٹلنگ کے بعد سب سے پہلے آپ کا ٹماٹر بند۔ ٹماٹر کسی دور میں ہوتا تھا، ٹماٹر جب آپ اوریجنل کھاد سے، گوبر سے اگاتے تھے تو وہ ٹماٹر ایسا ہوتا تھا جو کھائے گا وہ لال سرخ ہو جائے گا۔ ابھی ایسا نہیں ہے نا، نا نا نا، ابھی ٹماٹر پیور کینسر، ٹھیک ہے نا؟ پیور یورک ایسڈ، ٹھیک ہے نا؟ پیور شیاٹیکا، پیور بواسیر، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ٹماٹر زہر ہے، ٹھیک ہے؟ خواتین مجبور ہیں کھانے میں ڈال کے ہی دم لیتی ہیں، مگر یہ کہ ایک آدھ ڈال لیا جائے، اپنے کھانے کو عادت ہے، ایک بندے کو ہیروئن کی عادت ہوتی ہے، 10 انجیکشن کے بجائے چلو ایک پر آ گیا، لیکن یہ ٹماٹر بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کم کریں اس کو، بند نہیں کروا رہا، مجبوری ہے، کم کریں اس کو، ٹھیک ہے؟
ایک تو ٹماٹر اوپر سے یہ پکایا جاتا ہے، پکنے کے بعد جو اس کی ایسڈ ویلیو بنتی ہے وہ الامان والحفیظ. ایک دن ٹماٹر لیجئے گا، اس کو پتیلے میں پکائیے گا، اور پکانے کے بعد جو اس کا شوربہ بنا ہے نا، اس کو PCSIR لیبارٹری لے جائیے گا. ٹھیک ہے، 125 روپے چارجز ہوتے ہیں. چیک کروائیے گا یہ کیا بنا. پیور کاربالک ایسڈ. جی کھا رہے ہو، کھانے میں کاربالک ایسڈ کھا رہے ہو. پہلے نہانے میں استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ٹماٹر بند، بڑا گوشت بالکل بند. ٹھیک ہے جی، آلو بھی بند، سموسے پکوڑے رول پراٹھے بالکل بند، چنے کی دال مسور کی دال بند. جتنی چیزیں بھی کھانے کی فوڈ نیوٹریشن کے اعتبار سے جو ہے مسکولر یونٹ میں شامل ہے، مسکولر ایکٹیویٹر ہے یہ یا مسکولر بوسٹر ہے، یہ ساری چیزیں بند. ٹھیک ہے جی، اگر آپ اس کو بند کرنے میں ایماندار ہو گئے، اور سموسے پکوڑے بھی بند. ہاں جی، سموسہ حرام، پکوڑا حرام، بالکل حرام. جب مجھے نبی کے کسی امتی کی جان بچانی ہو تو میں حق رکھتا ہوں کہنے کا کہ وہ چیز اس پر حرام کر دی جائے. میں طبی طور پہ کہہ رہا ہوں، فتویٰ نہیں پھینک دینا میرے اوپر اٹھا کے. ٹھیک ہے، طبی طور پر جس سے کسی مسلمان کی، نبی کی امت کی جان کو خطرہ ہو، وہ چیز اس درجے میں بند کر دی جائے کہ وہ ہاتھ بھی نہ لگائے. ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں ہو گئی بند. اب اس کے بعد آپ کا رائٹ ہے کہ اب آپ بولیں جی میں کروں کیا، میں کھاؤں کیا، میں پیوں کیا. ٹھیک ہے، تو اب آ جائیے آسان ترین نسخے پر. ٹھیک ہے، ایک چٹکی اجوائن، ایک چائے کا چمچ سونف، ٹھیک ہے، اور ایک چائے کا چمچ خشک پودینہ. بس، کوئی لمبا کام نہیں. یہ چیزیں عام طور پر ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں. آپ کو ڈھونڈنے سے نہ ملیں تو خواتین سے پوچھ لیں، بیگمات کو پتہ ہوتا ہے. آپ کو ملے گا نہیں، کیونکہ وہ برتنوں کے خانے میں، چائے کے ڈبے میں جس میں نمک لکھا ہوا ہوگا اس میں اجوائن پڑی ہوئی ہوگی، تو آپ تو سر کھجلا کے خار ہو جائیں گے. تو بہتر ہے کہ بیگم سے پوچھ لیں کہ بیگم اجوائن کدھر پڑی ہے. ٹھیک ہے، اور سونف کہاں پڑا ہے، اور پودینہ کہاں پڑا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا پودینہ بھی ہوتا ہے، کپڑے دھونے والے پاؤڈر جو ہوتا ہے اس کے ڈبے میں چائے کی پتی لکھا ہوا ہوتا اس میں پودینہ ہے، تو آپ چکرا جاؤ گے کچن میں جا کے. ٹھیک ہے، تو بہتر ہے خواتین سے پوچھ لینا کہ بیگم حضور یہ چیزیں کہاں گھر میں دستیاب ہیں. بیگم دے دیں گی، اور آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بنا کے پکا کے آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دیں. ٹھیک ہے، تعلقات اچھے ہیں، یہ آپ نے کرنے. ٹھیک ہے، تو بھائی سب کام ہو گیا بس، اور کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں. ہاں، ٹھنڈا پانی آرام رکھیے گا. ٹھنڈے پانی سے آپ کی روح کے جو وولٹیج ہیں وہ گر جاتے ہیں، اور آپ کی جو ایک اندر کی ایک روحانی قوت ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے. تو ٹھنڈا پانی بھی بند کر دیں. مٹکے کا پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں جی مٹکے کا نہیں پیتے، ہم نے کولر رکھا ہوا ہے. بھائی کولر میں پانی ڈیڈ ہو جاتا ہے. کولر میں جو حیاتیات ہیں وہ مر جاتی ہیں. آپ کیڑوں کی لاشیں پیتے ہو، حیاتیاتی کیڑوں کی لاشیں پیتے ہو. ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ مٹی کا مٹکا رکھ لیجئے، بڑا سستا مل جاتا ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے، اور اس کا پانی پیجئے. بس جی، ٹھیک ہونے تک پینا ہے. صبح پی لیں، شام پی لیں، چند دن پی لیں، 7 دن پی لیں. بس گیا آپ کا یورک ایسڈ. چیک کرا لیجئے گا اپنی رپورٹ جا کے. ٹھیک ہے، اور جب رپورٹ اچھی آ جائے تو پھر مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.